بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ حماس جنگ کے خاتمے کے بدلے تمام یرغمالیوں کی رہائی کے لیے تیار۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے رہنما خلیل الحیہ نے کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے ساتھ اسرائیل کا غزہ سے فوجی انخلا شامل ہو۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے رہنما خلیل الحیہ نے کہا کہ فلسطینی قیدیوں کی ایک متفقہ تعداد کے بدلے یرغمالیوں کے تبادلے پر تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی عبوری جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کرتے ہیں۔ جب تک اسرائیل فلسطینی علاقے پر قابض ہے، ہتھیار رکھنا حماس کا حق ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل فلسطینی مسئلے کا واحد اور پائیدار حل فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اسرائیل فلسطین مسئلے کا واحد اور پائیدار حل فلسطینی ریاست کے قیام کو قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ماسکو میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے اہم ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران روس اور قطر کے درمیان $2 ارب سے زیادہ کے دو طرفہ سرمایہ کاری معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر قطری امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے اسرائیل فلسطین مسئلے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر امن ممکن نہیں ہے۔ دوسری جانب روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بھی اسرائیل فلسطینی مسئلے کا واحد اور پائیدار حل فلسطینی ریاست کے قیام کو ہی قرار دے دیا۔ دونوں رہنماؤں نے شام کو آزاد، خود مختار اور متحد ریاست بنانے کی مشترکہ کوششوں پر بھی اتفاق کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہوں گا کہ ایران پر اسرائیلی حملہ منسوخ کر دیا، اس کے پاس عظیم ملک بننے کا موقع ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر اسرائیلی حملہ منسوخ کرنے کی امریکی اخبار کی رپورٹ پر رد عمل سامنے آ گیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے بدھ کو اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کی منصوبہ بندی منسوخ کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اسرائیل کے موجودہ حملے کو روک دیا۔ تاہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی اخبار کی رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ نہیں کہوں گا کہ ایران پر اسرائیلی حملہ منسوخ کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے ایران کی جوہری تنصیبات پر فوجی کارروائی کے لیے جلدی نہیں ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ایران کے پاس ایک عظیم ملک بننے کا موقع ہے۔ انہوں نے کہا میرا پہلا آپریشن مذاکرات ہے، اگر دوسرا آپریشن اپنایا گیا تو وہ ایران کے لیے بہت برا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل نے مئی میں ایران کے جوہری مقامات پر حملے کا منصوبہ تیار کیا تھا، جس کا مقصد ایران کی جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو 1 سال یا اس سے زیادہ عرصے تک پیچھے دھکیلنا تھا۔ اس حملے کی کامیابی کے لیے صرف اسرائیل کا دفاع کافی نہ تھا، بلکہ امریکہ کی معاونت بھی ضروری تھی تاکہ ایرانی جوابی کارروائی سے نمٹا جا سکے اور حملے کو کامیاب بنایا جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کی روسی صدر سے اہم ملاقات، سپریم لیڈر کا پیغام پہنچا دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی روس کے دورے پر ہیں۔ اس دوران ان کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے کریملن میں اہم ملاقات ہوئی۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ اور روسی صدر کی ملاقات کے دوران ایران اور امریکہ کے درمیان بلاواسطہ مذاکرات سے متعلق مشاورت اور تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر عباس اراغچی نے صدر پوٹن کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا پیغام بھی پہنچایا۔ واضح رہے عباس اراغچی گزشتہ روز ماسکو پہنچے تھے، جہاں وہ اعلیٰ روسی حکام سے بات چیت اور مشاورت کریں گے۔ دوسری جانب سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان اور ان کے ہمراہ وفد سعودی قیادت کے ہدایت پر سرکاری دورے پر ایرانی دارالحکومت تہران پہنچے ہیں، جہاں ان کا استقبال ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف جنرل محمد باقر نے کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یمن میں تیل کی بندرگاہ پر امریکہ کا فضائی حملہ، 13 افراد شہید، 30 زخمی۔
حوثیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یمن کے علاقے راس عیسیٰ بندرگاہ پر امریکی فضائی حملوں میں کم از کم 30 افراد زخمی ہو گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ حوثیوں کی ایندھن سپلائی اور مالی ذرائع ختم کرنے کے لیے حملے کیے گئے۔ حوثیوں کو ایندھن فراہم کرنے والے اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سینٹرل کمانڈ کا مزید کہنا تھا کہ یمن کی تیل کی بندرگاہ پر فضائی حملوں کا مقصد حوثیوں کی معاشی طاقت کو کمزور کرنا ہے۔ یمن میں راس عیسیٰ بندرگاہ پر امریکی فضائی حملے کے بعد شدید آگ لگی ہوئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ اور یوکرین نے معدنیات معاہدے کی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ نائب وزیر اعظم یوکرین نے بتایا ہے کہ ابتدائی قدم کے طور پر یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔ یہ معاہدہ اقتصادی شراکت داری اور سرمایہ کاری فنڈ کی راہ ہموار کرتا ہے۔ کیا رہے کہ 28 فروری کا دن وائٹ ہاؤس میں امریکہ اور یوکرین کے بیچ تعلقات کے لیے انتہائی اہم تھا، مگر دونوں ممالک کے صدروں کی ملاقات دیکھتے ہی دیکھتے تکرار میں بدل گئی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصب صدارت پر برجمان ہونے کے بعد سے ہی مختلف اوقات میں ان کی جانب سے یوکرین کے لیے ایک سخت موقف دیکھنے میں آیا تھا۔ جیسا کہ گزشتہ ماہ امریکی صدر کی جانب سے یوکرین میں نیا معدنی ذخائر سے متعلق کہا گیا تھا کہ اگر یوکرین روس کے خلاف امریکہ کی حمایت برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ یہ ذخائر امریکہ کو دے دے۔ تاہم اس تجویز کے جواب میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ یہ کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں ہے، میں اپنا ملک نہیں بیچ سکتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور یو ٹرن، چین سے معاہدہ کرنے کا اعلان۔ امریکہ چین کے ساتھ انتہائی اہم معاہدہ طے کرے گا۔ امریکہ ٹیرف کی وجہ سے اتحادیوں کے چین کا رخ کرنے سے پریشان نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ کوئی بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم چین کے ساتھ بہت اچھا معاہدہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ صدر زیلنسکی کا مداح نہیں، لیکن ہم یوکرین روس جنگ ختم کریں گے۔ امریکہ اور یوکرین اگلے ہفتے معدنیات کے حوالے سے معاہدہ کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر اسرائیلی حملہ منسوخ کرنے کی رپورٹ پر کہا کہ حملے کی جلدی نہیں، ایران کے پاس عظیم ملک بننے کا موقع ہے۔ ادھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اطالوی وزیر اعظم سے اوول آفس میں ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، محصولات اور نیٹو کے دفاعی اخراجات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی وزیر دفاع کی تہران میں ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات، شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا پیغام بھی پہنچایا۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے تہران میں ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی سے ملاقات کی ہے۔ سعودی وزیر دفاع نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا پیغام ایرانی رہنما علی خامنائی کو پہنچایا۔ یہ بات سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان اور ان کے ہمراہ وفد کے دورے کے دوران سامنے آئی۔ انہوں نے اپنے سرکاری دورے کے دوران تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات کی۔ یہ ملاقات سعودی قیادت کی ہدایت پر عمل میں آئی۔ دورے کے دوران وہ متعدد ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال اور مشترکہ دلچسپی کے امور اور موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل شہزادہ خالد نے ایرانی مسلح افواج کے سربراہ سے بھی ملاقات کی ہے۔ شہزادہ خالد بن سلمان کے دورے کے دوران ایرانی چیف آف اسٹاف میجر محمد باقر نے ریاض کے ساتھ اپنے ملک کے تعلقات کو مارچ 2023 میں بیجنگ معاہدے پر دستخط کے بعد سے ترقی کی جانب گامزد کر دیا ہے۔ جنرل محمد باقر نے کہا کہ تہران اور ریاض علاقائی سلامتی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ریاض کے ساتھ اچھے تعلقات دشمنوں کے لیے مایوس اور دوستوں کے لیے خوشی کا باعث ہیں۔ سعودی عرب اور ایران نے اس سے قبل آپس کے سفارتی تعلقات بحال کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد کی جانب اٹھائے گئے اقدامات کے تسلسل میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کی اپنی خواہش کا اعادہ کیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔